ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ روزے جزا دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سراب، ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سفر المظفر کی 26 تاریخ گزری اور 27ویں شب کا آغاز ہوا۔ اتفاق سے کل کا جو دن گزرا وہ 14ویں صدی کے مجدد، فخر زمین و زمن، امام اہل سنن، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیات من آیات اللہ، سیدنا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کی وصال کی تاریخ 25 سفر گزر چکی کل کے دن، اور اب کل جو دن آنے والا ہے وہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن آنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج کی اس محفل کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے امام احمد رضا اور فکر آخرت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امیر المومنین فی الحدیث، امام الفقہاء، سند المحققین، امام المتکلمین، امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دنیا میں کون نہیں جانتا۔ یہ وہ عبقری شخصیت ہے جس کو اللہ نے 108 علوم و فنون میں مہارت عطا فرمائی۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو اپنے وقت کا عظیم سیاستداں ہیں، عظیم سائنسداں ہیں، علم جغرافی کا ماہر، علم ارضیات کا ماہر، علم فلکیات کا ماہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ علوم و فنون عطا فرمائے۔ امام احمد رضا کی عبقری شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے امام نے حرف دعات پر ایک مستقل رسالہ دنیا کو عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مفید الاطفال پڑھنے والے، معرفت التجوید پڑھنے والے اور اس طرح کی مختلف کتابیں پڑھنے پڑھانے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں مالیگاؤں کی سرزمین پر ایک بزرگ شخصیت نے اپنے دور کے اندر ایک کتاب لکھی تجوید پر، اور وہ کتاب اس وقت اس صدی کے اندر جو ہے وہ علم تجوید پر، علم فن قرأت پر سب سے ضخیم کتاب مانی جاتی ہے، جو 2 جلدوں میں لکھی گئی ہے۔ یعنی میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف درود شریف، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کوئی بات درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فن قرأت پر لکھنے والوں نے جو کتابیں لکھی ہے 29 حروف پر، کسی نے 10 پیج لکھی، کسی نے 25 صفحات لکھے، کسی نے 50 صفحات لکھے۔ مفتی اعظم مہاراشٹر قاری محمد حسین اشرفی صاحب جو مالیگاؤں کی سرزمین پر رہا کرتے تھے، انہوں نے 2 جلدیں لکھی۔ اجراء الصبا، اس سلسلے میں قرآن حضرات جانتے ہیں، تحسیر الطبا اس نام کی کتاب 2 جلدیں آپ نے لکھی۔ لیکن امام اہل سنت نے ایک حرف ضاد
اس پر پورا ایک رسالہ قوم کو عطا فرمایا ہے، اور کسی ایک حرف پر پورا رسالہ کسی قاری نے، کسی محقق نے آج تک نہیں لکھا۔ یہ امام اہل سنت کے علم کا حال ہے، وہ امام جس نے پانی پر قلم اٹھایا، پانی کو پانی پانی کیا، وہ امام جس نے تیمم کے عنوان پر جب مٹی پر قلم اٹھایا تو گویا کہ خاک کو خاک میں ملا دیا، وہ امام جس نے علم نجوم پر قلم اٹھایا تو علم نجوم کو سریا تک پہنچا دیا، وہ امام جس کے قلم کی روشنائی اللہ اکبر گویا کہ کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی تھی، اس امام اہل سنت نے 1200 سے زائد کتابیں اس امت کو عطا فرمائی، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اردو زبان میں صحیح طور پر ترجمہ اس امت کے پاس ہند پاک کی سرزمین پر اردو داں طبقے کے پاس موجود نہیں تھا، اس لیے کہ جو تراجم ہندوستان کے اندر موجود تھے اس وقت تو ہندوستان غیر منقسم ہندوستان تھا، اللہ اکبر، بر صغیر میں اردو زبان میں جو تراجم لوگوں کے پاس موجود تھے ان ترجموں کا حال یہ تھا کہ اردو زبان میں جب ترجمہ کیا گیا تو عربی کو اردو کا لباس پہناتے ہوئے لوگوں کو یوں ٹھوکر لگی، کسی نے ترجمہ کرتے ہوئے اللہ کو ٹھٹا کرنے والا لکھا، اللہ کو مذاق کرنے والا لکھا، اللہ کو مکر کرنے والا لکھا، اللہ کو دھوکہ دینے والا لکھا۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا، امام اردو زبان کے اندر جو تراجم ہیں لوگ پڑھ کر کے گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کہیں اللہ کو ٹھٹا کرنے والا، کہیں مذاق کرنے والا، کہیں دھوکہ دینے والا، کہیں مکر کرنے والا، الگ الگ انداز سے گالیاں دی گئی ہے، اور وہ بھی قرآن کے ترجمے کے نام پہ دی گئی ہے۔ اگر اردو زبان میں ترجمہ آپ قوم کو عطا فرما دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اہل سنت کے امام نے کہا، میرے پاس وقت نہیں، البتہ میں دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر لیا کرتا ہوں، اس وقت آپ آ جایا کریں تو میں تمہیں لکھا دیا کروں گا، تم آیتیں پڑھنا اور میں ترجمہ تمہیں لکھا دیا کروں گا۔ علماء موجود ہے، قرآن کا ترجمہ آسان نہیں، اس لیے کہ قرآن مقدس کو صرف اس کا ترجمہ کرنے کے لیے 54 علوم میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کے اندر لفظ تقوی آیا ہے اور یہ تقوی الگ الگ معنی میں آیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عربی زبان پڑھ کر، عربی اسپیکنگ پڑھ کر کوئی قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے، نہیں نہیں، قرآن مقدس ایک تقوی کو کئی معنی میں بیان کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی اللہ اکبر الفاظ کا حال ہی جدا ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ لوگ غالب کی شاعری کی بات کرتے ہیں، دنیا کے اندر غالب وہ شاعر ہے اردو زبان کے اندر کہ اللہ اکبر جس نے ایسی شاعری کی ہے، کسی شاعر نے سپاری پر کبھی شعر نہیں کہا، لیکن غالب اس شاعر کا نام ہے۔ غالب کو کہا گیا، غالب آپ خود کہتے ہیں کہ یوں تو دنیا میں ہے سخنور بہت اچھے، مگر غالب کا ہے انداز بیان اور آپ کو اپنی شاعری پہ ناز ہے، یہ سپاری کا ٹکڑا ہے، اس پر فل بدی اشعار کہہ دے تو مان جائیں۔ دنیا نے دیکھا علم و ادب کا وہ تاجدار مرزا اسد اللہ غالب نے سپاری پر فل بدی اللہ اکبر 2 درجن سے زیادہ اشعار کہے، اتنا اللہ اکبر وہ ماہر لسانیات کا اللہ اکبر وہ شاعر اور ادیب تھا جسے دنیا غالب کہتی ہے۔ لیکن غالب کے شعر کی تشریح کرتے ہوئے کوئی کہتا ہے تو الگ کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے تو الگ کہتا ہے، تیسرا کہتا ہے تو الگ کہتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جب غالب کے شعر کے اتنے مطلب ہو سکتے ہیں تو غالب تو مخلوق ہے، جب مخلوق کے کلام کا اندازہ کیا ہے، جب مخلوق کے کلام کے معنی کا اندازہ ہے، خالق کے کلام کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہی کلام خدا بندی ہے۔ عرب کے شعراء، عرب کے بڑے بڑے دانشور، عرب کے بڑے بڑے خطیب و دین جب میرے آقا کے سامنے ہوئے اور انہوں نے اپنی شاعری کے ناز و نقش کرے تو مصطفیٰ کریم نے ان کو جواب کچھ نہیں دیا، اللہ کا کلام نازل کیا۔ تو ان کی حالت یہ ہوئی، امام اس کی عکاسی کرتے ہیں، وہ صحابہ کے بڑے کیوں ہے جسم میں جان نہیں۔ قرآن کو سن کر وہ ایسے ہو گئے
جیسے منہ میں زبان نہیں، بلکہ ایسے بھی نہیں جسم میں جان۔ جس کے منہ میں زبان ہوتی ہے وہ اشارے کنائے سے تو بات کرتا ہے، منہ میں زبان نہ ہو تو، لیکن جس کے جسم میں جان ہی نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ تو قرآن کی تاثیر کے سامنے لوگ یوں ہوئے۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں قرآن کے ترجمے کی گزارش کی گئی تو امام نے فرمایا کہ لولا کے وقت آیا کرنا، آیت پڑھنا، میں ترجمہ بتا دوں گا۔ اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ لولا کے وقت آتے، آیت پڑھتے اور امام احمد رضا ترجمہ بتاتے جاتے۔ حضور صدر الشریعہ کہتے ہیں ترجمہ تو ہم لکھ لیتے، بعد میں تفاسیر سے جا کر کے ملاتے، تو جو امام نے کہا تھا وہی ترجمہ ہوتا۔ یہ امام احمد رضا کے علم کا حال ہے۔ مولانا عبدالکریم پاریخ یہ بھی اپنے وقت کا بڑا مفسر ہے، لیکن یہ دوسری جماعت کا آدمی ہے۔ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ مولانا احمد رضا صاحب نے، مولانا عبدالکریم پاریخ کہتے ہیں کہ ترجمہ قرآن میں نے بھی کیا، تفسیر کی میں نے بڑی خدمت کی، قرآن کی بڑی خدمت کی، لیکن جب میں مولانا کے ترجمے کو پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں عبدالکریم پاریخ صاحب کہ مولانا احمد رضا کے ترجمے کو میں نے پڑھا تو ترجمہ پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ گویا کہ اللہ نے امام احمد رضا کے دل پر الہام فرمایا تھا، اور امام احمد رضا کا ترجمہ کنز الایمان یہ صرف قلم کا کرشمہ نہیں بلکہ یہ دل کی رانائیوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ نے ترجمہ ان کے دل پر اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔